بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے تبصرہ نگاری، کہ کسی بھی کتاب پر تبصرہ کیسے لکھا جاتا ہے۔ کتابوں پر اپنے تاثرات کا اظہار کرنا اور ان پر تبصرہ کرنا ایک مفید مشغلہ ہے۔ اس سے جہاں تبصرہ نگار کے مطالعہ، تجزیہ اور تبصرہ کی مہارت کو جلا ملتی ہے، وہاں اس کا بڑا فائدہ کتاب کے مؤلف کا بھی ہوتا ہے کہ عوام اس کی کتاب سے واقف ہوتی ہے اور خود اس میں اپنی کتاب کے مشمولات و مضامین پر نظرثانی کا داعیہ پیدا ہوتا ہے اور اگلی ایڈیشن سے پہلے تصحیح و تنقیح کی کسوٹی پر کتاب کو پرکھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تبصرہ نگاری مضمون نویسی ہی کی ایک شکل ہے، تاہم جب سے اردو رسائل و جرائد اور اخبارات کا آغاز ہوا ہے، اس وقت سے قدیم و جدید مطبوعات اور کتابوں پر تبصرہ و تعارف کی روایت قائم ہوئی ہے، اور یوں تبصرہ نگاری نے ایک مستقل فن اور صنف کی شکل اختیار کر لی ہے۔ آج ہم اسی موضوع اور اسی فن سے متعلق چند پوائنٹس بتائیں گے کہ کسی بھی کتاب پر تبصرہ لکھنے کے لیے کن باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے اور کیسے تبصرہ لکھا جاتا ہے۔ تو کسی بھی کتاب پر تبصرہ کرنے کے لیے کتاب کے موضوع سے مکمل آگاہی حاصل کرنا ضروری ہے۔ تبصرے سے پہلے کتاب، مصنف اور کتاب کے موضوع سے واقفیت حاصل کرنا، بلکہ مکمل کتاب کا مطالعہ کرنا نہایت ضروری ہے۔ اگر مکمل کتاب کا حرف بحرف مطالعہ کرنا مشکل ہو تو کم از کم کتاب کی فہرست، تمہید، پیشی لفظ، تقریض اور تعارف و مقدمہ کا مطالعہ کرنا از بس ضروری ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فہرست میں اہم اور چیدہ مقامات کو منتخب کر کے ان مقامات کا بغور مطالعہ کرنا اور ان مقامات سے متعلق اپنی رائے کو تبصرے میں شامل کرنا بھی ضروری ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کتاب پر تبصرے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ تعارفی، دوسرا حصہ مرکزی اور تیسرا اور آخری حصہ اختتامی کہلاتا ہے۔ تعارفی حصے میں سب سے پہلے کتاب اور مصنف کا نام، صفحات کی تعداد اور ناشر کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کتاب اور صاحب کتاب کا مختصر تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ پھر تالیف کا پس منظر، کتاب کے مشمولات و مضامین اور موضوع کی نوعیت، اہمیت اور ضرورت پر روشنی ڈالی جاتی ہے، اور اسی حصے میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ یہ ایک مستقل کتاب ہے یا کسی دوسری کتاب کی تلخیص اور خلاصہ ہے یا شرح ہے، اور یہ کہ اس کتاب کا موضوع ایک اور مربوط ہے یا یہ کتاب مختلف موضوعات و مضامین کا مجموعہ ہے۔ تو یہ پہلے حصے، تعارفی حصے میں ان باتوں کو لکھا جاتا ہے۔ جہاں تک دوسرے حصے کا تعلق ہے، مرکزی حصے کا، تو یہ ہر تبصرے کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ تعارف کے بعد اس حصے میں کتاب کے علمی و ادبی معیار کو جانچا جاتا ہے۔ اس حصے میں کتاب کی بنیادی خوبیوں اور خامیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ تبصرہ محض کسی بھی کتاب کی محض حمد و توصیف کا نام نہیں ہے کہ تعریف ہی کی جائے، کیونکہ اس سے تو تبصرہ نہیں رہتا، بلکہ وہ محض ایک تذکرہ یا تقریض بن جاتا ہے، بلکہ معیاری اور منصفانہ تنقید تبصرے کا بنیادی عنصر اور جزء لا ينفک ہے۔ لہٰذا پوری دیانت و امانت کے ساتھ غیر جانبدارانہ طور پر تنقید کی جائے اور مصنف کو خیرخواہانہ مشوروں سے بھی نوازا جائے۔ یہ ساری باتیں اس مرکزی حصے کے اندر لکھی جاتی ہے۔ آخر میں جو تیسرا حصہ ہے، اختتامی حصہ، اس میں کتاب کی ظاہری خوبیوں اور خامیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ مثلا کتابت و کمپوزنگ کے معیار اور غلطیوں کی نشاندہی، طباعت و کاغذ اور جلد بندی وغیرہ سے متعلق کسی چیز کے اضافے کا مشورہ دیا جاتا ہے یا کسی اصلاح یا خامی کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا خاکہ یا سٹرکچر ہے کسی بھی تبصرے کا۔ آخر میں مزید ایک بات کا اضافہ کرنا مناسب سمجھتے ہیں کہ کسی بھی کتاب پر تبصرے کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ تبصرے جو پہلے علماء نے تبصرے کیے ہوئے ہیں، جو حضرات نے کسی کتابوں پر تبصرے لکھے ہیں، ان کو ایک نظر مطالعہ کرنا بھی مفید ہوتا ہے۔
اس سلسلے میں سب سے اہم اور مفید کتاب جو ہے استاد محترم مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہے تبصرے. ان کا مطالعہ کرنا نہایت ضروری ہے، خصوصاً انہوں نے جو بڑی بڑی علمی اور عربی کتابوں پر جو تبصرے کیے ہیں وہ نہایت مفید کتاب ہے. اسی کے ساتھ علامہ مولانا ابن الحسن عباسی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہے کتب نما، اس کو بھی دیکھ لیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف رسائل و مجلات کے اندر جو مختلف کتابوں پر تبصرے شائع ہوتے رہتے ہیں ان کو بھی دیکھ لینا چاہیے، اور پھر خود اس طرح کتابوں کا مطالعہ کر کے تبصرے لکھنا شروع کرنا چاہیے. تو یہ چند اہم باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا مقصود تھی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.